Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic with regard to history for class 12th is role played by Zimindars in Mughal India. The Zimindars were the people who did not directly participate in agriculture production, but they enjoyed high status in the society. Dear students, यहाँ आपको ये बात याद रखनी है सबसे पहले कि डिस्कस करने से पहले आम लोगों के दिमाग में ये एक कन्फ्यूजन है कि जो खेत में काम करता है ही इज़ कॉल्ड द ज़मींदार, बट एक्चुअली दोज वर्किंग पीपल इन द फील्ड्स आर नॉट कॉल्ड ज़मींदार्स। ज़मींदार वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है, दीज पीपल आर कॉल्ड ज़मींदार्स। और ये ज़मींदार बाद में लोगों को ये ज़मीन देते थे और जो गरीब लोग इस पर कमाते थे, इस पर खेती करते थे, दोज पीपल आर कॉल्ड पीजेंट्स। एंड जिनका ये ज़मीन होता है, हु आर द ओनर्स ऑफ दिस लैंड और हैड गॉट दिस लैंड एज गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आर कॉल्ड ज़मींदार्स. Now we are going to discuss the role played by Zamindars in Mughal India. The Zamindars considered their land as their property. ये जो ज़मींदार लोग थे ये इस ज़मीन को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, यानी मिल्कियत, प्रॉपर्टी को हम मिल्कियत कहते हैं. दे हैड कंट्रोल टू सेल गिव एंड मॉर्टगेज देयर प्रॉपर्टी. इनके पास ये हुकूक था, दे हैव द कंट्रोल, इनके पास ये ताकत था, इतनी गिरफ्त थी, कंट्रोल मीन्स गिरफ्त थी, टू सेल, ये उसको बेच भी सकते थे इस ज़मीन को, ये इसको किसी चीज़ के इवज मॉर्टगेज भी कर सकते थे. मॉर्टगेज मीन्स गिरवी रखना, ये किसी चीज़ के बदले इस ज़मीन को गिरवी भी रख सकते थे, इनके पास इतना ताकत था. Number 2, they enjoyed many social and economic privileges because of their superior status in the society. In Mughal India, the Zamindars enjoyed many social यानी समाजी and economic यानी माशी privileges. ये सोसाइटी में भी बड़े लोग कंसिडर किए जाते थे, इनके पास पैसे की भी बहुतायत थी. इस वजह से इस सोसाइटी में इज्जत और पैसों की वजह से इनको सुपीरियरिटी थी सोसाइटी में ज़मींदारों को अच्छी निगाहों से देखा जाता था, यानी सुपीरियर, इनको दूसरों पर फौकियत थी इन ज़मींदारों को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल इंडिया. द ज़मींदार्स बिलोंग टू अपर कास्ट विच एडेड टू देयर स्टेटस. ये अक्सर ये ज़मींदार जो लोग होते थे, दीज पीपल बिलोंग टू अपर कास्ट, चूँकि हिंदुस्तान में उस वक़्त कास्ट सिस्टम ज़्यादा नहीं था, मुगल रूल में ज़्यादा इतना नहीं था, लेकिन किसी जगह पर चलता भी था. ये जो ज़मींदार थे, दे यूजुअली बिलोंग टू अपर कास्ट, ये बड़े बड़े ज़ातों के लोग थे. विच एडेड टू देयर स्टेटस, ये बड़ी ज़ात का लोग होने की वजह से इनका स्टेटस जो था वो इस ज़माने में मुगल इंडिया में ज़्यादा था. द ज़मींदार्स रेंडर्ड सर्टन सर्विसेज, खिदमत फॉर स्टेट. ये जो ज़मींदार लोग थे, दे रेंडर्ड सर्टन सर्विसेज टू द स्टेट, ये स्टेट के लिए कुछ काम भी करते थे. ये ज़मींदार लोग स्टेट के लिए कुछ काम भी करते थे. As a result of their services, they received and attained higher status. जो ये मुल्क के लिए या स्टेट के लिए या एम्पायर के लिए ये जो कुछ काम करते थे, तो इस वजह से दे रिसीव्ड, इनको इसके बदले में हायर स्टेटस मिलता था. यानी बादशाह के पास जो इसका काम करता था, जो इसकी खिदमत करता था, जो इसका फर्मा बरदार रहता था, वो नतीजतन उसको ज़्यादा ही प्यारा होगा, उसको ज़्यादा अच्छा स्टेटस मिलता था. दिस इज़ बट नेचुरल. द ज़मींदार्स हैज़ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. ये इनका एक और खुसूसी पोजीशन थी. दीज ज़मींदार्स हैड राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. इनके पास एक और भी राइट था कि ये रेवेन्यू यानी ज़मींदारों से
لگان وصول کرتے تھے اینڈ آلسو ریسیوڈ فائنانشیل کمپنسیشن فار دس ورک، اور اس کے بدلے زمینداروں سے یہ ریونیو، یہ لگان حاصل کرنے کے عوض ان کو اسٹیٹ سے فائنانشیل کمپنسیشن ملتا تھا، یعنی ان کو اس کے بدلے پیسے ملتے تھے، اس کام کے بدلے ان کو پیسے ملتے تھے. کسی کسی جگہ، حالانکہ خاص جگہ پر اس کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا جو یہ لگان وصول کرتے تھے. مغل انڈیا میں زیادہ تر چوکیدار، نمبردار اور جو دوسرے پردھان وردان تھے وہی یہ زیادہ اس کے لیے کرتے تھے. لیکن کسی کسی جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ زمیندارز بھی، جو بڑے بڑے زمیندار تھے، وہ بھی ان غریب مزدوروں سے یہ لگان وصول کرتے تھے، جس کے بدلے میں وہ بادشاہ سلامت سے نقدی پیسہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا سٹیٹس اور بھی زیادہ ہوتا تھا. The زمیندارز had kept strict control over military resources of state. ایک اور ان کی ایک پہنچ یہ بھی تھی that they had kept strict control over military resources of the state. یہ زمیندار لوگ جو تھے ان کو ایک اور فوقیت یہ بھی تھی کہ they had control، ان کی پہنچ تھی over the military resources of the state، یعنی ملک کے یا سلطنت کے فوجی ریسورسز پر بھی ان کی سبقت تھی. دے کیپٹ ویل نٹ آرمڈ یونٹ کمپرائزنگ کیولری، آرٹلری اینڈ انفینٹری. ان کے پاس بھی تھے، یہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے. ویل نٹ یعنی بہت اچھے ٹرینڈ، چوک چوبن، آرمڈ دستہ، ان کے پاس چھوٹا سا دستہ ان کے پاس بھی ہوتا تھا، جس میں کیولری بھی تھا، آرٹلری بھی تھا اور انفینٹری بھی تھا، یعنی فوج کے تینوں ڈویژنوں کے لوگ اس میں ان میں ہوتے تھے. انفینٹری بھی ہوتا تھا، آرٹلری بھی ہوتا تھا، پیدل فوج بھی، آرٹلری توپ خانہ بھی ہوتا تھا، اور کیولری یعنی سواری والا فوج بھی ان کے پاس ہوتا تھا. The زمیندارز also played a significant role in developing the agriculture land. اس کے علاوہ یہ زمیندار جو تھے they played a significant role in developing the agriculture land. حالانکہ مغل سلطنت کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو حکومت چلانے کا ذریعہ تھا وہ صرف لگان تھا. اس وقت کارخانے نہیں تھے، فیکٹریاں نہیں تھے. اس وقت حکومت صرف جو کھیتی باڑی سے لگان وصول ہوتا تھا، یعنی ٹیکس کی صورت میں، جیسے آج کل ہم ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کو پیسے ادا کرتے ہیں، چاہے انکم ٹیکس ہو، لینڈ ٹیکس ہو، گاڑیوں کا ٹیکس ہو، کچھ بھی ٹیکس ہو. اس وقت صرف زمینداروں سے جو زمین کماتے تھے لوگ، ان سے بعد میں لگان لیا جاتا تھا، اسی پر سرکار چلتی تھی. تو اب اس لینڈ ٹیکس کو لینے کے لیے، لگان کو لینے کے لیے زمین کا، ایگریکلچر کا ڈیولپمنٹ ہونا بہت ہی ضروری تھا. These زمیندارز played a significant role in developing the agriculture land. اس زمین کو زیادہ زرخیز بنانے کے لیے ان کا اہم رول تھا. یہ اہم رول کیسے نبھاتے تھے؟ They helped farmers. یہ زمیندار یہ اس پر کام کرتے تھے، فارمرز، یہ ان کی مدد کرتے تھے. کیسے؟ by lending the money. یہ زمیندار چونکہ بڑے لوگ تھے، they were lending the money. یہ ان کو پیسہ ادھار دیتے تھے، اینڈ انسٹرومنٹس، اور ان کو کبھی کبھی یہ سامان بھی دیتے تھے جس سے ان کو کھیتی باڑی میں آسانی ہوتی تھی یا ڈیولپمنٹ میں ان کو زیادہ مدد ملتا تھا. If we observe social relation of village of Mughal age as pyramid، اگر ہم observe کریں گے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے، سوشل ریلیشنز کس کی اچھی تھی ڈیورنگ دا پیریڈ آف مغل ایج، مغل زمانے میں، مغلوں کے وقت میں، مغل پیریڈ کے وقت میں، ہر طرح سے. پیرامڈ کا مطلب یہاں پر ہے ہر سطح سے، یعنی چاروں طرف سے ہم دیکھیں گے. دین زمیندارز ویر ایٹ اٹ ٹاپ. زمیندار ہر لحاظ سے اوپر تھے سوشل ریلیشنز میں، یعنی سماجی ریلیشنز میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملن، زمین ان عام لوگوں کے ساتھ ان کی ریلیشن سب سے اچھی تھی. ان کی ریلیشن سب سے اچھی تھی. اگر ہم ہر سطح سے اس کو دیکھیں، یہ بنسبت کی فوج، بنسبت کی حکومت کرنے والے، ان کے بدلے یا بنسبت کے منصبدارز، زمیندارز کا سب سے ریلیشن لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا تھا. نو ڈاؤٹ دا زمیندارز ایکسپلائٹڈ دا پیپل. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ زمیندار عام لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے, یہ ان کی چمڑی اتارتے تھے, یہ ان سے زیادہ زیادتی بھی کرتے تھے, کسی وقت ایکسپلائٹڈ بھی ان کو کرتے تھے. بٹ دیئر ریلیشن with the farmers depended on their mutual togetherness and hereditary pot. لیکن دی ریلیشنز ود دا فارمرز, ان کی ریلیشن جو ان عام تیسرے طبقے کے لوگوں کے ساتھ, جن کا ہم یہاں پر فارمرز کہتے ہیں, ان کی ریلیشن ان کے ساتھ بہت ایک کس پر ڈپینڈ تھی, میوچول آپسی ٹوگیدرنس, بھائی چارے میں, یکجہتی میں, اینڈ ہیریڈیٹی پارٹ, جو ان کی پرانی ہیریڈیٹی یعنی اجدادی حساب سے چلتی تھی, ان کے پاس آپس میں ان میں کتنا آپس میں ٹوگیدرنس تھا, ان میں آپس میں کتنا تال میل تھا. سو دے ویر ایبل, ان کو یہاں پر ایک یہ چیز نظر آتا ہے کہ یہ اس میں تھے کہ ان کو فارمرز پر گرفت تھی. سو دے ویر ایبل ٹو گیٹ پیزنٹس ان کیس آف ریوولٹ اگینسٹ اسٹیٹ. لہذا جب کسی بھی وقت ملک کے خلاف بغاوت ہوتی تھی یا سلطنت کے خلاف بغاوت ہوتی تھی, تو یہ زمیندار ان عام لوگوں کو, پیزنٹس کو اپنی طرف لا کر اسٹیٹ کا دفاع کرتے تھے, بشرطے کہ ان کی لوگوں کے ساتھ ریلیشنز اچھی تھی. دیز وائر دا ریلیشنز, دیز وائر دا رول پلیڈ بائی زمیندارز ان دا مغل